بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ کیوں پڑھائی گئی تھی؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ کس نے چبایا تھا؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش دیکھی جو بری طرح مبارک اعضاء کو کاٹ کر مسخ کر دی گئی تھی تو کیا قسم کھائی تھی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور کہاں واقع ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا انتہائی دردناک واقعہ سنائیں گے۔ ناظرین، ماہ شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی قیادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد تقریباً 700 تھی، اور کفار دشمن کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، اور مشرقین کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی اور بھاگ گئے۔ اس پہاڑی پر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے۔ اس پہاڑی والوں نے سوائے 2-3 افراد کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے پہاڑی کو خالی دیکھا تو پہاڑی کے پیچھے سے گھڑ سوار دستوں کے ذریعے حملہ کر دیا۔ ناظرین، اس دستے کے سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جبکہ پیدل فوج بھی واپس پلٹ آئی۔ یوں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے محو پیکار تھے۔ ارطات بن شرحبیل کو قتل کرنے کے بعد صبا بن عبد العزیٰ غبشانی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکار کر کہا، او ام انمار کے بیٹے، کہاں جاتا ہے؟ ادھر آ، ذرا 2 ہاتھ کر لیں۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے واقف بھی، چنانچہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کاری وار کیا کہ ابو نیار ڈھیر ہو گیا۔ ناظرین، جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے ذی وقار سردار موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جبیر بن مطعم کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو وحشی نظر آتا اس سے کہتی، اے وحشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ زرہ نہیں پہنتے تھے۔ صبا بن عبد العزیٰ کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔
انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نگل نہ سکی۔ ناک، کان اور دیگر اعضائے جسم کا ہار بنا کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے فی البدیہہ اشعار کہے: ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور اپنے بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ہندہ بنت عتبہ کے اشعار کا جواب اس کی ہم نام صحابیہ حضرت ہندہ بنت اساسہ بن عباد رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا، جن کا ذکر ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں کیا ہے۔ ان اشعار میں سے پہلا شعر یہ ہے: تو بدر میں بھی ذلیل و رسوا ہوئی اور بدر کے بعد بھی ذلت ہی ذلت تیرا مقدر ہے۔ اے بہت غیبت کرنے والے بڑے کافر کی بیٹی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے میں بغض اور کینہ کی بدترین مثال اور سنگ دلی و شقاوت کا بدترین نمونہ نظر آتا ہے، اور صبر و استقامت اور تقوی و عزیمت بھی پوری عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ جنگ کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرط غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا: اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو، تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ اللہ کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تذکیر کی گئی، اور قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 126 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ناظرین، ابن کثیر اور امام قرطبی نے اپنی تفسیروں میں ان آیات کی شان نزول اسی واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے مسئلے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا، اور حکم ہوا کہ مسئلہ یعنی لاش کے ٹکڑے کرنا ہرگز جائز نہیں، حتیٰ کہ باولے کتے کا بھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی اور آپ کے زخموں پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ و اسد الرسول لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن
حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب حضور کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مسلح شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی عظیم قربانی ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، میں نہ بین کروں گی اور نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے زبیر کو 2 چادریں دی تھیں اور فرمایا تھا، اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھا گیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی جاتی۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے تھے۔